آئندہ روز ASI محمد رفیق چک جھمرا نہ جا سکا۔ اس کی چھوٹی بچی کی طبیعت کافی دن سے خراب چلی آ رہی تھی۔ صبح جب اس کی حالت زیادہ ہی بگڑ گئی تو اسے سول ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ میں نے از خود رفیق کو چک جھمرا جانے سے روک دیا کیونکہ اسپتال میں اپنی بیٹی کے پاس موجود رہنا اس کے لیے ضروری تھا۔ میں تھانے کے ضروری امور نمٹا کر اپنے علاقے کے SP صاحب سے ملنے چلا گیا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ متعلقہ DSP صاحب بھی SP کے دفتر میں اس وقت موجود تھے۔ روح کا ذکر سن کر SP صاحب سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے مجھے تمام واقعات بتفصیل سنانے کو کہا۔ میں نے الف سے یہ تک پوری کہانی اپنے افسران کے گوش گزار کر دی۔ SP کافی دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے، پھر انہوں نے کہا، بھائی صفدر حیات، یہ روح کا چکر تو اپنی سمجھ سے باہر ہے۔ البتہ انہوں نے ذرا توقع کر کے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، تم نے ریحان علی کی موت کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں خاصی جان نظر آتی ہے، خاص طور پر ریحان کی بیوی اور دوست کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کی روشنی میں، اور تم نے بتایا کہ شاہدہ نے ایک ماہ پہلے نجیب سے شادی بھی کر لی ہے۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہوا ہے، میں نے کہا۔ کئی افراد اس بات کے گواہ ہیں کہ نجیب اپنے دوست کی زندگی میں اس کی بیوی سے عشق لڑاتا رہا تھا۔ اگر جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں، DSP نے SP صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں ان کا تکیہ کلام تھا۔ SP صاحب نے خوش دلی سے کہا، جی شاہ جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ DSP شبیر شاہ نے کہا، سر آپ تو روح وغیرہ کے واقعات پر یقین نہیں رکھتے، لیکن میں ان پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ اس قسم کے روحوں سے متعلق بہت سے واقعات خود میرے ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے روحوں کی کرشمہ سازی بھی دیکھی ہے۔ پھر وہ میری طرف جانب دیکھتے ہوئے بولے، صفدر حیات نے ریحان کی روح سے ملاقات کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ہے ریحان علی طبی موت نہیں مرا، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی مذموم کارروائی کی گئی ہے، ورنہ اس کی روح صفدر حیات سے رابطہ نہ رہتی۔ اگر روح نے نجیب کی شکایت کی ہے تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی ہے کہ وہ شخص کسی بھی طور پر ریحان کی موت میں ملوث ہے۔ اس کے بعد DSP صاحب نے اپنے ساتھ پیش آنے والے روحوں سے متعلق واقعات کی تفصیل بھی سنا ڈالی۔ SP صاحب نے کہا، اس چکر میں پڑنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ ریحان کی روح نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ریحان کا خون کی الٹیاں کرتے ہوئے مرنا اور شاہدہ کے شوہر کی زندگی میں اس کے دوست سے عشق لڑانا ہی کافی ہے۔ اس بنا پر میں تمہیں ریحان کی لاش کا بالفاظ دیگر اس کی ہڈیوں کا پوسٹ مارٹم کرانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کام کے لیے جس قسم کی قانونی تیاری ضروری ہو وہ تم کر لو۔ اس کے بعد کچھ دیر ہمارے درمیان دوسرے موضوعات پر باتیں ہوتی رہی، پھر میں نے واپسی کی اجازت طلب کر لی جو خوشدلی کے ساتھ دے دی گئی۔ میں SP صاحب کے کمرے سے باہر آیا تو DSP صاحب بھی میرے ساتھ ہی آ گئے۔ پھر ہمارے درمیان لگ بھگ آدھے گھنٹے تک موجودہ معاملے پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے روحوں کے معاملات ان کا خصوصی موضوع ہوں۔ وہ گہری دلچسپی سے ایک ایک بات کریت کر مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں پرجوش انداز میں ان سے ہاتھ ملا کر واپس تھانے آ گیا۔ اپنے افسران بالا سے مشورہ کر کے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریحان کی قبر کو آئندہ روز کھولا جائے اور علاقے کے لوگوں کو بارے میں قطعاً کچھ معلوم نہ ہونے پائے، ورنہ وہاں ہجوم لگ جاتا اور اڑتی اڑتی یہ خبر نجیب تک پہنچتی تو وہ ہوشیار ہو سکتا تھا۔ ویسے میں یہ کام گورکن کو اعتماد میں لے کر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگلی صبح میں اپنے ارادے پر عمل نہیں کر سکا۔ گزشتہ رات آخری پہر اچانک بارش شروع ہو گئی۔ صبح تک قبرستان میں اچھی خاصی کیچڑ ہو گئی اور بارش بھی وقفے وقفے سے جاری رہی۔ برستی بارش میں قبر کو کھولنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور یہ کام آئندہ دن پر رکھ دیا اور خود فی الوقت چک جھمرا کے لیے روانہ ہو گیا۔ چک جھمرا میں میری پوری توجہ نجیب کے خاندان کی طرف مرکوز ہو گئی۔ ASI زمان خان کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ ASI محمد رفیق کی تحقیق سے مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ نجیب کی پہلی بیوی سلمہ اس کی تایازاد تھی۔ ہم سیدھے نجیب کے تایا کے پاس پہنچے۔ امانت علی چک جھمرا کے ایک نزدیکی گاؤں کا چھوٹا زمیندار تھا۔ اس نے ہمیں عزت سے اپنے گھر میں بٹھایا۔ ہماری تواضع کے لیے احکام صادر کرنے کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب آپ خیریت سے تو آئے ہیں نا؟ میں نے کہا، امانت علی میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ کس قسم کی باتیں؟ وہ قدرے پریشان ہو گیا۔ ان باتوں کا تعلق تمہارے سابق داماد نجیب اللہ سے ہے، میں نے کہا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات ابھرے۔ چہرے کے عضلات کے بگاڑ نے مجھے بتا دیا کہ وہ نجیب کے اپنے دل میں نفرت کا سمندر رکھتا تھا۔ میں نے روکھے لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ بدبخت ہمارے لیے مر چکا ہے۔ میں نے کہا، یہ تمہارے دلی جذبات ہیں اور میں تمہیں ایسا سوچنے سے روک نہیں سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ زندہ ہو یا مردہ مجھے اس سے کوئی غرض ہے نہ دلچسپی۔ امانت علی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جب سے اس نے میری بیٹی پر گھناؤنا الزام لگایا ہے مجھے اس کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب میں اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک باپ تھا۔ سلمہ کے حوالے سے یہی مشہور تھا کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہوئی تھی، اور یہ بات مشہور کرانے میں بھی یقیناً نجیبی کا ہاتھ رہا ہوگا۔ میں نے امانت علی کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے محتاط الفاظ کا سہارا لیا اور کہا، تمہیں یہ بات کس طرح پتہ چلی کہ تمہاری بیٹی سلمہ نجیب کے گھر سے غائب ہے؟ میں نے فرار کو غائب کا لبادہ پہنا دیا تھا۔ وہ بولا، یہ لگ بھگ 1 سال پہلے کی بات ہے۔
اور ہم تک یہ اطلاع خود اسی شیطان نے پہنچائی تھی۔ نجیب کے لیے تم جس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس سے شدید نفرت کرتے ہو۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ غصے سے بولا، ایسے خبیث انسان سے صرف اور صرف نفرت ہی کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا کہ نجیب تمہارا بھتیجا لگتا ہے۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی شرافت علی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ شرافت علی صرف نامی کا نہیں بلکہ کردار کا بھی شرافت علی تھا۔ اب وہ زندہ ہے اور نہ اس کی بیوی۔ اللہ دونوں مرحومین کو جنت نصیب کرے اور اس مردود نجیب کے لیے یہ دنیا ہی جہنم بن جائے۔ بات کرتے کرتے وہ جوش میں آ گیا۔ میں نے شرافت علی کو منہ کو دیکھ کر سلمہ کو نجیب سے بیاہ دیا، لیکن اس احسان فراموش نے مجھے بہت گہرا دلی صدمہ پہنچایا۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سلمہ اس قسم کا کوئی قدم اٹھائے گی۔ وہ بہت ہی غیرت والی لڑکی تھی، پتہ نہیں نجیب نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ آخری جملہ امانت علی نے بڑے حسرتناک انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے کہا، امانت علی، میں تمہاری دل کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، اس لیے اگر تمہیں میرا کوئی لفظ سخت محسوس ہو تو نظر انداز کر دینا، میں اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ نجیب کے بارے میں کس قسم کی تفتیش کر رہے ہیں؟ میں اس کا خاندانی پس منظر، کردار اور اعمال کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا ہوں۔ ایک خاص معاملے میں مجھے ان چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ خاص معاملہ کون سا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ کیا اس کا تعلق میری بیوی، میری بیٹی سلمہ سے تو نہیں؟ فی الحال تو نہیں، میں نے کہا، لیکن ممکن آگے چل کر کوئی تعلق نکل آئے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو انکاری انداز میں ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، خدا کے واسطے میری بیٹی کو معاملے کو نہ اچھالیں۔ جو نقصان اٹھانا تو ہم اٹھا چکے، مزید بے عزتی اور چرچا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جہاں بھی ہے اللہ اسے خوش رکھے۔ میں نے پوچھا، تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے سلمہ کے حوالے سے نجیب کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سلمہ اس قسم کا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی، وہ قطعیت سے بولا۔ اولاد کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ والدین کی غالب اکثریت انہیں ٹھیک راست سمجھتی ہے اور ایسی ویسی کسی بات کی توقع نہیں کرتی، اس لیے جب اس قسم کا واقعہ سامنے آتا ہے تو ان کے لیے ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، امانت علی، میں تم سے یہ بحث کرنے نہیں آیا کہ سلمہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی۔ تم صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ جب تمہیں نجیب کی بات کا یقین نہیں آیا تو تم نے اپنے طور پر بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے کیا اقدام کیے؟ میں نے اسے اپنے تمام رشتہ داروں کے پاس تلاش کیا تھا، اس نے بتایا۔ اس تلاش کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ کیا تم نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ وغیرہ بھی درج کرائی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب کہ سلمہ کے غائب ہونے پر نجیب کے الزام پر ہی میری مت مار رہی، اور پھر کسی نے میں سمجھایا کہ تھانے وغیرہ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی تو معاملہ 4 آدمیوں میں ہے، جب پولیس کی جاری ہوگی تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ امانت علی کی بیٹی اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں یہ وقت آنے سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلا جاتا۔ ملک صاحب، میں عزت دار آدمی ہوں، اپنی اس قدر بے عزتی برداشت کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، جناب پھر یہ بھی تھا کہ سلمہ کے گھر سے غائب ہوئی تھی، اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی اسی علاقے میں درج کرائی جانی تھی۔ میں یہاں چک جھمرا کے دور دراز گاؤں میں بیٹھا کیا کر سکتا ہوں؟ انسان چاہے تو کہیں بھی بیٹھ کر کچھ بھی کر سکتا ہے، میں نے کہا، بس اس کا عزم اور ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ خیر، میں نے رک کر چند میں خاموشی اختیار کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نجیب پر کام تو کر ہی رہا ہوں، اس سلسلے میں اسے بھی ٹٹول لوں گا۔ وہ حیرت بھری نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نجیب پر کس قسم کا کام کر رہے ہیں؟ میں نے اسے اصل معاملات سے بے خبر رکھتے ہوئے کہا، اس کا تعلق اس کی بیوی سے ہے۔ نجیب کی بیوی؟ وہ چھل پڑا۔ اس کے رد عمل نے مجھے بتا دیا کہ وہ نجیب کی دوسری شادی سے لا علم تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہاں، میں اس کی دوسری اور حالیہ بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا اس نے شادی بھی کر لی؟ اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بتایا، ابھی 1 ماہ پہلے اس نے شادی کی ہے۔ کس سے؟ کون ہے وہ؟ اس عورت کا نام شاہدہ ہے، میں نے بتایا، اور وہ اسی قصبے کی رہنے والی ہے جہاں کے ریلوے اسٹیشن پر نجیب ڈیوٹی کرتا ہے۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، اچھا، تو یہ نئی خبر ہے، مجھے اس بارے میں پہلے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ امانت علی نے پوچھا، شاہدہ کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ بس ابھی اتنا ہی جانتا ہوں، میں نے کہا، مزید معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاہدہ کے بارے میں بھی اور نجیب سے متعلق بھی۔ وہ بولا، بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ کی تفتیش و تحقیق کا تعلق براہ راست نجیب کی بیوی شاہدہ سے ہے، پھر آپ نجیب کے بارے میں کیوں چھان بین کرتے پھر رہے ہیں اور اس جستجو میں یہاں میرے پاس بھی چلے آئے ہیں؟ میں نے کہا، میں جس گتھی کو سلجھانے کی کوشش میں لگا ہوں اس میں شاہدہ اور نجیب کے کردار ملوث ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ نجیب کی دوسری شادی ہے اور 1 سال پہلے اس کی بیوی سلمہ اپنی کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی، تو میں سلمہ اور نجیب کے پس منظر سے آگاہ ہونے کے لیے چک جھمرا آیا ہوں۔ لیکن آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کے سراسر برخلاف ہے جو نجیب نے مشہور کر رکھا ہے۔ خیر، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ امانت علی نے کہا، ملک صاحب، میں نے آپ کو وہی کچھ بتا دیا جو حقیقت ہے۔ میری سلمہ اس قسم کی حرکت کر ہی نہیں سکتی، خدا کرے ایسا ہی ہو، میں نے خلوص دل سے کہا۔ اس نے کہا، ملک صاحب،
کیا آپ مجھے اس گتھی کے بارے میں کچھ بتائیں گے جس کو آپ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ابھی نہیں، میں نے ڈوٹوک انداز میں کہا، ویسے بھی اس معاملے کا تم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ وہ سمجھدار تھا، اس لیے ضد نہیں کی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد اس کے گھر سے نکل آیا۔ امانت علی سے ملاقات کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک مہذب اور شریف النفس انسان تھا۔ ہر شریف انسان کی طرح وہ بھی تھوڑا سا بزدل تھا اور عزت اور بے عزتی کے چکر میں پڑ کر اپنی بیٹی کی گمشدگی پر خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی جوشیلا یا پھڈے باز شخص ہوتا تو وہ بہت ادھم مچاتا۔ سلمہ کی تلاش کے لیے تو وہ پولیس کی مدد لیتا ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ نجیب کی زندگی بھی اجیرن کر دیتا۔ امانت علی سے ملاقات کے بعد یہ تو معلوم ہو گیا کہ دنیا میں اس کا اور کوئی نہیں تھا، لہٰذا اس کے کہیں آنے جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب میں بآسانی سے ٹارگٹ بنا کر ریحان والے معاملے کو حتمی شکل دے سکتا تھا۔ جب ہم واپس تھانے پہنچے تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آئندہ روز میں نے ریحان کی قبر کھلوا کر اس کی لاش کے باقیات کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ دوسرے دن ایک سنسنی خیز رپورٹ مجھے پڑھنے کو مل گئی۔ ریحان کی مبینہ روح کا اشارہ اور میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ پوسٹ مارٹم میں واضح الفاظ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ریحان کی موت زہر خورانی کے سبب واقع ہوئی تھی۔ اسے کھانے پینے کی کسی شے میں ایک سریع الاثر زہر دیا گیا تھا۔ ایسے محمد رفیق نے موجودہ صورتحال سے آگاہ ہوتے مجھ سے کہا، ملک صاحب، ہمیں فوری طور پر ان دونوں کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ نجیب اللہ کے گھر چلنے کی تیاری کرو۔ ایسائی نے کہا، ملک صاحب، کیوں نہ ہم رات ہونے کا انتظار کر لیں، اس وقت وہ دونوں گھر میں ہی ملیں گے۔ دونوں کو الگ الگ جگہ سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ کسی انتظار کی ضرورت نہیں، ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ تم 2 کانسٹیبل کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پہنچو اور نجیب اللہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آؤ۔ میں شاہدہ کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے سر، ایسائی نے کہا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ ایسائی زمان نے مجھے بتایا کہ نجیب اللہ دوپہر 2 بجے ایک چکر گھر کا لگاتا تھا۔ اس سے پہلے وہ 10 بجے گھر آتا تھا۔ یہ اس کے درمیان کا وقت تھا۔ اس وقت 1 بجنے والا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ رفیق کو ریلوے اسٹیشن پر ہی مل جائے گا۔ فوری تیاری کے بعد میں اور ایسائی اپنے اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنے ساتھ ایک ہوشیار اور چابک دست قسم کے کانسٹیبل کو بھی لے لیا۔ اس کانسٹیبل کا نام افتخار حسین تھا۔ ریلوے کے وہ رہائشی کوارٹرز اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ ان کا طرز تعمیر خاصا پرانا تھا۔ ہمیں جس کوارٹر کے دروازے پر دستک دینا تھی، اس کا نمبر 183B تھا۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل ایک بنگلہ نما کوارٹر تھا۔ ابھی ہم ان کوارٹر کے قریب نہیں پہنچے تھے کہ مجھے کانسٹیبل آفتاب کی جھلک دکھائی دے گئی۔ وہ کوارٹر کی نگرانی پر مامور تھا۔ دن میں اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، رات کو اس کی جگہ کانسٹیبل طارق سنبھال لیتا تھا۔ آفتاب نے اپنی جانب آتے دیکھا تو ہمارے پاس چلا آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا خبریں ہیں بھائی؟ وہ مؤدب انداز میں بولا، سر جی، آج تو دونوں ہی گھر پر ہیں۔ گھر پر ہے کیا مطلب؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا پہلے وہ دونوں گھر سے باہر ہوتے تھے؟ وہ جلدی سے بولا، نہیں جی، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ اس کی بیوی تو گھر پر ہی رہتی ہے، مگر نجیب تو روزانہ ڈیوٹی پر جاتا ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نجیب ڈیوٹی پر نہیں گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس وقت وہ دونوں اندر کوارٹر میں موجود ہیں؟ جی جی، بالکل یہی بات ہے، وہ جلدی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کوارٹر کے سامنے پہنچ کر تھوڑی دیر تک تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ کوارٹر کی عمارت خاصی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ کئی سالوں سے اس پر رنگ و روغن نہیں کیا گیا تھا۔ کسی زمانے میں بڑی شان و شوکت والی عمارت رہی ہوگی، مگر اب بوسیدگی کا نمونہ بن کر رہ گئی تھی۔ کوارٹر کا دروازہ لکڑی کا تھا۔ باؤنڈری وال زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ دروازے کے پیچھے ایک سادہ شین موجود ہے۔ کوارٹر کی اصلی عمارت اس کے بعد آتی تھی۔ میں نے چوبی دروازے پر دستک دے دی۔ پہلی دستک رائے گا گئی تو کانسٹیبل افتخار حسین نے بڑے دھواں دھار انداز میں دروازے کو پیٹ ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد کوارٹر کے اندر سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ کسی کے قدموں کی آوازیں تھیں۔ کوئی اندرونی کمرے سے چل رہا تھا۔ میں نے باؤنڈری وال سے جھانک کر اندر دیکھا۔ اسی وقت سامنے والے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور کھلے ہوئے دروازے میں نے ایک حسین و جمیل چہرے کو دیکھا تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ وہ یقینی طور پر شاہدہ تھی۔ میں اس کی دلکشی اور حسن کے قصے سن چکا تھا۔ دروازے پر نمودار ہونے والا وہ چہرہ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی پریشان ہو گیا۔ میں نے وضاحت سے اس کا رنگ بدلتے دیکھا۔ مجھے افسوس ہوا جیسے وہاں کوئی گڑبڑ ہو۔ میں نے بآواز بلند کہا، بی بی دروازہ کھولو، میں نجیب سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے وہ اندر کی جانب دوڑ لگا دے گی، مگر اس نے میرے احساس کی تصدیق نہیں کی اور یک ٹک وہیں کھڑی میری جانب دیکھتی رہی۔ اس کے دیکھنے سے حیرت سے زیادہ خوف شامل تھا۔ اس کا سبب فوری طور پر میری سمجھ میں ہی آیا کہ میں اس وقت یونیفارم میں تھا اور پولیس والوں کو دیکھ کر لوگ گھبرا ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں، دروازہ کھولو یا پھر نجیب کو باہر بھیجو، میں اس سے چند باتیں کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ چند لمحے تذبذب کی کیفیت میں رہی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی طرف سے جواب آیا، میں اس وقت گھر میں اکیلی ہوں، اس سے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ آپ کو نجیب سے کام ہے کیا؟ کام جس سے ہے اسی کو بتایا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ وہ بولی، تو پھر آپ ریلوے اسٹیشن چلے جائیں، نجیب آپ کو وہاں مل جائے گا۔ آپ لوگوں کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔
نجیب نے مجھے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے کانسٹیبل آفتاب کی طرف دیکھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ آج نجیب گھر سے نہیں نکلا اور شاہدہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اسٹیشن پر مل جائے گا۔ کانسٹیبل نے میری نگاہ کا مطلب سمجھ لیا، جلدی سے بولا، سر جی جھوٹ بولتی ہے، نجیب ابھی تک گھر سے نہیں نکلا۔ کانسٹیبل نے مصلحتاً آواز خاصی دھیمی رکھی تھی۔ میں نے شاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم ابھی ریلوے اسٹیشن سے آ رہے ہیں، نجیب تو وہاں میں نہیں ملا، ہمیں بتایا گیا کہ آج وہ ڈیوٹی پر نہیں آیا، پتہ نہیں پھر وہ کہاں چلا گیا۔ شاہدہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہاں مجھے یہی بتا کر کیا تھا کہ ریلوے اسٹیشن جا رہا ہے۔ میں نے شاہدہ کو خاصا بے قرار محسوس کیا۔ میری چھٹی حص بار بار مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا، وہ صبح کتنے بجے گھر سے گیا ہے؟ وہ روزانہ 8 بجے گھر سے نکلتا ہے۔ میں روزانہ کی نہیں آج کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی وہ اتنے ہی بجے اسٹیشن گیا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا کہ وہ ڈیوٹی کے دوران میں گھر کے کئی چکر لگاتا رہتا ہے۔ اس کا پہلا چکر 10 بجے، دوسرا چکر 2 بجے اور تیسرا چکر 5 بجے لگتا ہے۔ اس وقت 1 بج رہا ہے کہ ایسی صبح 10 بجے والا چکر لگایا تھا۔ میرے بیان کرنے سے تفصیلی سے الجھا دیا۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو اتنی باتیں پتہ ہیں؟ مجھے اس سے بھی زیادہ باتیں معلوم ہیں۔ میں نے کہا، اب تم شرافت سے میرے سوال کا جواب دو ورنہ میں سختی پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اس نے بتایا، آج نجیب نے 10 بجے والا پھیرا نہیں لگایا۔ تمہیں اس سے تشویش نہیں ہوئی؟ نہیں، اس نے نفی میں جواب دیا۔ کبھی کبھار وہ زیادہ کام کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتا۔ میں نے کہا، زیادہ اور کم کام کا مسئلہ نہیں، وہ آج تو ڈیوٹی پر گیا ہی نہیں۔ وہ اس طرح انداز میں بولی، اب تو مجھے بھی فکر ہونے لگی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اس کی فکر مندی میں مجھے بناوٹ نظر آئی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، وہ کہیں نہیں گیا، ادھر ہی گھر کے اندر موجود ہے، تم اسے باہر بھیج رہی، ہم اندر آ جائیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نجیب گھر میں نہیں، وہ کمزور سے لہجے میں بولی، اور اس وقت میں گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ آپ نے اگر نجیب سے کوئی بات کرنی ہے تو رات کو آ جائیں یا پھر وہ بات مجھے بتا دیں۔ اسی وقت ایسے محمد رفیق بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ وہ خاصی تیز رفتاری سے چلتے وہاں آیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی سنسنی خیز خبر لے کر آیا تھا۔ شاہدہ کو اندرونی دروازے میں کھڑے دیکھ کر اس نے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ اشارے سے مجھے ایک طرف لے گیا اور دھیمے لہجے میں بولا، ملک صاحب، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے شاہدہ کی جانب دیکھتے ہوئے ایسے ہی سے پوچھا۔ اس نے بتایا، نجیب تو آج ڈیوٹی پر گیا ہی نہیں، یہ بات مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، کانسٹیبل آفتاب نے آج اسے کوارٹر سے نکلتے نہیں دیکھا۔ ایسے ہی نے کہا، جناب، وہ اسٹیشن ماسٹر سے میری بات ہوئی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ نجیب آج سے 1 ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ چھٹی پر؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ جی ملک صاحب۔ اس بات میں گردن لاتے ہوئے بولا، اور آپ کو پتہ تو معلوم ہی ہے کہ سرکاری محکموں میں پہلے چھٹی منظور کروانا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی خاص منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا، شاید تو بتا رہی تھی کہ وہ آج صبح حسب معمول ڈیوٹی پر گیا ہے، ممکن ہے اس نے اپنی بیوی کو چھٹی کے بارے میں کچھ نہ بتایا ہو۔ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ اندر موجود ہے، ایسے ہی بولا۔ اور شاہدہ نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا، تو پھر کوارٹر کے اندر داخل ہونا نہایت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ ہمارے درمیان یہ باتیں چند سیکنڈ میں ہو گئی تھی۔ اس دوران میں شاہدہ دروازے میں موجود رہی، تاہم اس کے اضطراب اور الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، شاہدہ بی بی، میں نے ابھی تک شرافت کی زبان میں تم سے بات کی ہے، اگر تم نے 1 منٹ کے اندر نجیب کو باہر نہ نکالا تو مجبوراً مجھے تھانے دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈیوٹی پر گیا ہے۔ وہ ہراسا لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم شرافت کی زبان نہیں سمجھو گی؟ پھر میں نے کانسٹیبل کو مخصوص اشارہ کیا۔ آفتاب اور افتخار پلک جھپکتے میں کوارٹر کی باؤنڈری وار پھلانگ کر اندر پہنچ گئے۔ اگلے ہی لمحے لکڑی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ میں نے کوارٹر کے سین میں داخل ہوتے ہی شاہدہ کے گھر کا اندرونی حصے میں غائب ہوتے دیکھا اور اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ کوارٹر کے عقبی دروازے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے قابو کر کے ہتھکڑی پہنا دی۔ اس دوران میں ایسے محمد رفیق اور دونوں کانسٹیبل پورے کوارٹر کی تلاشی لینے میں مصروف ہو چکے تھے۔ 3 منٹ کے اندر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کوارٹر میں شاہدہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ نجیب پورے کوارٹر میں کہیں بھی نہیں پایا گیا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر تنقیدی نگاہ سے کوارٹر کا جائزہ لیا۔ میں باہر سے اس کوارٹر کو دیکھ چکا تھا۔ اندر سے اتنا بوسیدہ اور خستہ حال نہیں تھا جیسا باہر سے نظر آتا تھا۔ کوارٹر کا سین اچھا خاصا کشادہ تھا۔ داخلی چوبی دروازے کے پاس کچے سین میں نیم کا ایک درخت لگا تھا۔ اس کوارٹر میں کل 3 کمرے تھے۔ صحن کے بعد ایک کمرہ تھا جس کے دروازے میں شاہدہ نمودار ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک کشادہ اور ہوادار کمرہ، پھر بائیں جانب ایک لمبوترا کمرہ تھا جسے ان لوگوں نے اسٹور روم بنا رکھا تھا۔ اسی اسٹور روم سے ایک عقبی دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ کوارٹر کے عقب میں بھی ایک چھوٹا سا لان تھا جس کے گرد خاردار جھاڑیوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ کوارٹر کے کمرے اونچی چھتوں والے تھے۔ میں نے بھی نجیب کو کوارٹر میں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ وہ واقعی وہاں موجود نہیں تھا۔ ہم شاہدہ کو اپنے ساتھ تھانے لے آئے۔ معزز سامعین، کہانی بھی جاری ہے۔